الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، اما بعد۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، رمضان المبارک سے پہلے حدیث کی یہ کتاب الادب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کی روشنی میں ہماری زندگی کی جو مبارک تعلیمات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتائی گئیں، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ایک بہت ہی بہترین تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھائی ہے کہ کبھی کسی کو بد دعا نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دعا دینے والا بنایا ہے۔ دعا کی قبولیت اگر کسی کو مل جائے، وہ مقام، وہ اسٹیٹس، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ جیسے ماں ہیں، باپ ہیں، استاد ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ ایک مقام دیتے ہیں کہ تمہاری دعاؤں میں اللہ تعالیٰ قبولیت رکھ دیتے ہیں، تو انہیں بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس وقت جو ہے اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی دعائیں نکالیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دعائیں انہیں دی۔ ایک دعا یہ دی کہ اے اللہ، جب سعد تیر چلائیں ان کا تیر جو ہے غلطی نہ کرے، ٹھیک ٹھاک لگے۔ اور دوسری دعا یہ دی، اے اللہ ان کی دعا کو کبھی رد نہ فرما، ان کی دعا کو کبھی رد نہ فرما۔ تو صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اور ان کی بد دعا بڑی خطرناک ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے ان پر الزام لگا دیا، ان کا دل بہت دکھا، بہت تکلیف ہوئی، تو انہوں نے جو ہے کہا کہ یا اللہ، جس نے مجھ پر زیادتی کی ہے اس کی عمر کو لمبی کر دے اور اس کے بڑھاپے کو خراب کر دے۔ تو صحابہ کہتے تھے کہ ہم دیکھتے تھے وہ آدمی اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کے پلکوں کے بال تک سفید ہو گئے تھے، اور اس کا بڑھاپا اتنا ذلیل تھا کہ لوگ اسے جو ہے پتھر مارتے تھے اس کی حرکتوں پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تعلیم یہ دی کہ خاص طور پر کوئی بھی ہو، آپس میں بد دعا کا ماحول نہیں بنانا چاہیے، اور خاص طور پر ماں باپ، اساتذہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی، ان کو بہت خاص خیال رکھنا۔ ایک واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کتاب الانبیاء میں، بخاری شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک واقعہ سنایا بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عبادت گزار کا۔ حضرات صحابہ بہت توجہ سے سن رہے تھے اس واقعے۔ آپ نے فرمایا، کچھ اللہ کے ایسے بندے آئے ہیں دنیا میں جنہوں نے دودھ پینے کے زمانے میں بات کی، جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس میں سے ایک شخص کا ذکر فرمایا، ایک اور شخص بھی ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ حضرت جریج رضی اللہ تعالی عنہ بنی اسرائیل کے بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ ان پر تہمت لگی۔ واقعہ اس طرح بیان فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بہت ہی نیک انسان، عبادت گزار، پرہیزگار۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جو بستی تھی، اپنا جو گاؤں تھا، وہاں سے باہر نکل کر ایک صومعہ انہوں نے بنایا۔ صومعہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا،
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ۔ صوامع کہتے ہیں جہاں پہ عیسائی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے گنبد ہوتا ہے، نیچے جو ہے چوڑا ہوتا ہے، اوپر ہوتے ہوتے جو ہے نا چھوٹا ہو جاتا ہے، اس طرح جو ہے حضرت جریج نے ایک باہر جو ہے ایک اپنے لیے ایک اس طرح کا صومعہ بنا لیا، اور وہاں پر اوپر کے حصے میں بالا خانے میں ہمیشہ عبادت میں رہتے تھے۔ ماں جو ہے گھر میں رہتی تھی۔ ایک دن جو ہے والدہ کو خیال آیا کہ میرے بیٹے سے ملوں۔ عام طور پہ بیٹا جو ہے نا ماں باپ سے ملنا چاہیے، لیکن جو ہے ماں کو خیال آیا تو چلو ٹھیک ہے، ماں جو ہے سفر کر کے گئی شہر سے باہر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ جس وقت ماں پہنچی اس وقت سورج تھا، سخت قسم کی دھوپ تھی، اور حضرت جریج اوپر بالا خانے پر جو ہے عبادت کر رہے تھے، نماز میں مصروف تھے۔ تو جب دھوپ میں سورج کی طرف کوئی آدمی چہرہ اٹھاتا ہے تو دھوپ اس کے آنکھوں پہ پڑتی ہے، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو جو ہے آڑا رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح اشارہ کر کے کہ اس کی ماں نے اپنے آنکھوں پر سے اس دھوپ کا سایہ لے کر، ہاتھ کا سایہ لے کر اپنے بیٹے کو پکارا، جریج میں تیری ماں ہوں، میں تجھ سے ملنے آئی ہوں۔ تو حضرت جریج فرماتے میں نماز میں تھا، میں سمجھ بھی نہیں آیا کہ کروں تو کیا کروں، اے اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایک طرف میری والدہ مجھے پکار رہی ہے، کیا کروں؟ تو حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نماز نہیں توڑا، ماں انتظار کرتی کرتی واپس آ گئی۔ دوسرے دن بھی یہی صورتحال ہوئی، تیسرے دن بھی یہی صورتحال ہوئی، اور چوتھے دن جو ہے نا ماں کو جو ہے بہت تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، اور یہ اتنا دکھ ہوا کہ ماں کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اے اللہ میں 3 دن مسلسل میں اپنے بیٹے سے ملنے آ رہی ہوں اور یہ مجھے جواب بھی نہیں دے رہا، اے اللہ اس کی موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ یہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ یہ جملہ ماں کی زبان سے نکل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بھلا کرے اس خاتون کا، اس نے یہ نہیں کہا کیا نہیں کہا کہ میرے بیٹے کی موت اس وقت تک نہ آئے جب تک وہ عورت کے فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ اگر یہ کہہ دیتی ماں تو وہ جریج اس فتنے میں مبتلا ہو جاتا، صرف اتنے کہا کہ میرے کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ یہ کتنے بڑے عبادت گزار۔ اس واقعے کو اپنی زندگی سے امپلیمنٹ کریں کہ 3 دن ماں، بعض مرتبہ بچے جو ہے موبائل میں بیٹھے رہتے ہیں، گیم کھیلتے رہتے ہیں، لیپ ٹاپ میں بیٹھتے ہیں، ماں پکارتی ہے بیٹا آؤ، توجہ ہی نہیں دیتے، والد پکارتے ہیں ادھر آؤ، توجہ ہی نہیں ہوتی۔ تو اس میں جو ہے نا دونوں کے لیے، ماں کے لیے بھی ایک بہت بڑی اس میں نصیحت ہے، باپ کے لیے بھی، کہ اگر اس طرح کی کوئی بات پیش آئے، غصہ اس وقت آتا ہے تو اس موقع پر سزا دے دے، لیکن زبان سے کوئی بد دعا کا کلمہ نہ نکالے۔ یہ ماں کو خاص طور پہ نصیحت ہے، اور اولاد کے لیے نصیحت ہے کہ ایسی کوئی حرکت، ایسا کوئی عمل نہ کرے جس سے جو ہے ماں کے دل کو ٹھیس پہنچے، اور ماں کیا کرے ایسی۔ دیکھیں نا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل فرمائی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا ہے۔ معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں بڑی عجیب بات، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ جتنی چیزیں فرعون کے زمانے میں جو نعمتیں تھیں، فروٹس، پھل وغیرہ، سب پتھر بن گئے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک خزانہ ظاہر ہوا، تو فرعون کے زمانے کی چیزیں تھیں وہ سب پتھر بن چکی تھی۔ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ دیکھیں نا یہ چیزیں ہیں، بعض مرتبہ بچے جو ہے مصروف ہو جاتے ہیں اپنے کام میں، توجہ نہیں دیتے، کھانے کا وقت آیا، سونے کے لیے کہیں، نماز کے لیے کہیں، کسی کام کے لیے بلائیں، یہاں پر تو عبادت میں ہیں وہ،
اور عبادت گزار آدمی ہے، نیک آدمی ہے، تو لیکن ایک ماں باپ ہمیشہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ چیزیں، کیونکہ بعض مرتبہ زبان سے کوئی جملہ نکل جاتا ہے لیکن اس کے اثرات بعد میں جو ہے آدمی کو پتہ چلتے ہیں جی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس نے یہ جملہ کہہ دیا، ختم۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، ہوا ایسا، حضرت جریج جو ہے بڑے عبادت گزار، بڑے نیک انسان تھے، لوگوں میں بڑی تعریف تھی، بعض مرتبہ حد سے زیادہ تعریف بھی جو ہے نا فتنے کا سبب بنتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے یحب التقی الخفی العبد، جو اپنے آپ کو گمنام رکھ کر، ڈرتے ہوئے، اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں لو پروفائل، بالکل گمنام، بالکل کام کرتے ہوئے چلے جائیں۔ من اشار الیہ اصابع، انگلیاں اٹھنے لگیں، بھائی دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو ماشاء وہ دیکھو۔ جب تعریفیں چلتی ہیں نا تو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس میں حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، یہ ایک فطری چیز ہے۔ 10 آدمی اگر کسی کی تعریف کریں، ایک آدمی اس میں ایسا نکلتا ہے جو حسد کرنے والا ہوتا ہے۔ اب ہوا ایسے ہی یہاں پہ، جب حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی، ان کی عبادت جب چلنے لگی، لوگ ماشاءاللہ کیسے بڑے اچھے انسان ہیں، کیسے بڑے نیک آدمی ہیں، تو کچھ لوگوں کو حسد آیا۔ انہوں نے کیا ناپاک بڑی گندی سازش رچی۔ انہوں نے ایک عورت جو اس زمانے کی بدکار، حالانکہ وہ بڑی حسین اور جمیل، بڑی خوبصورت، اپنے حسن کو، اپنے جمال کو، اپنی خوبصورتی کو برائی کا ذریعہ بنائی ہوئی تھی، اس کو انہوں نے کیا کیا، آمادہ کیا کہ کسی طرح تو ان کو جو ہے کیا کر، اپنے فتنے میں مبتلا کر۔ تو عورت کہتی ہے یہ تو کون سی بڑی بات ہے۔ ایک مرتبہ وہ خاتون ان کے عبادت خانے میں پہنچی اور جا کر ان کو برائی کی طرف بلایا، حضرت جریج نے توجہ ہی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے جو ہے نا بدنام ہونے سے، بدنامی کا ذریعہ بننے سے اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بدنامی سے بھی حفاظت فرمائے، بدنامی کا ذریعہ بننے سے بھی حفاظت فرمائے۔ تو ہوا یہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عورت کی طرف انہوں نے توجہ ہی نہیں دی۔ اب اس کو اور غصہ آیا، اس نے کیا کیا، کسی بکری چرانے والے چرواہے سے اس نے برائی کروا لی اور پریگننٹ ہو گئی، حمل ٹھہر گیا، بچہ جب پیدا ہوا اس بچے کو لے کر وہ کیا کی، وہ آ گئی اور لوگوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر کہنے لگی دیکھو یہ بچہ حضرت کا ہے، یہ عبادت گزار جو ہیں ان کا ہے۔ تو لوگ کیا ہیں، اسی لیے جو ہے نا اسلام میں بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں سکھائیں، عقیدت، محبت، دشمنی، یہ شریعت کے حدود میں ہونی چاہیے۔ جب یہ اندھی ہوتی ہے نا، کسی سے محبت اندھی ہو، کسی سے دشمنی اندھی ہو، تو پھر تو جو ہے نا آدمی لمٹ کراس کر دیتا ہے۔ اگر کسی سے عقیدت اندھی ہو جائے اس کی خرابی نظر ہی نہیں آتی، اگر کسی سے دشمنی اندھی ہو جائے اس کی اچھائی بھی نظر نہیں آتی۔ یہ چیز یہ جو ہے پھر یہاں ہوا ایسا کہ جب دیکھا کہ بھئی انہوں نے ایسا کیا، کچھ لوگ جمع ہوئے، کلہاڑی، کھدال، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے کر اس قبے کو، اس صومعہ کو انہوں نے پہلے گرایا۔ حضرت اوپر نماز پڑھ رہے ہیں بالا خانے پر، پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ جب دیکھے بھئی ٹوٹ رہا ہے تو اپنی نماز سے فارغ ہو کر نیچے اترے، بھئی ہوا کیا، بجائے اس کے کہ وہ ان سے پوچھتے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بما لا یعلم، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے جو سنے وہ بول دے، جو دیکھے وہ آگے کر دے۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا، واٹس ایپ ہے، جتنے بھی چیزیں ہیں، یہ کیا ہے، جھوٹ کا مرکز ہے، جھوٹ کا سینٹر ہے۔ جو آیا آگے کر دیا۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق آدمی کر لے بھئی کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، بری باتیں پھیلانا، بے حیائی کی باتیں پھیلانا، ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو انہوں نے کیا کیا،
خوب مارا. پھر بعد میں پوچھا بھی ہوا کیا؟ کہنے لگے کہ یہ غلطی آپ نے کی. اچھا میں نے؟ اب وہ عورت کہاں ہے؟ اس کو لایا گیا، بچے کو لایا گیا. کیا کریں؟ اللہ کے نیک بندے ہر مصیبت میں، ہر آزمائش کے موقع پر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے. انہوں نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے خوب دعائیں کی، اور آئے اور آ کر کہا اس بچے کو آگے لاؤ. اس بچے کو آگے لایا گیا. دیکھیے اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے. انہوں نے اس بچے کے پیٹ پہ انگلی رکھ کے کہا بتا من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ عورت سے نہیں پوچھا، بلکہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اس بچے سے پوچھ رہے ہیں جو بچہ دودھ پیتا ہے، چھوٹا سا بچہ. لوگ بھی کریں. اب ہوا کیا؟ وہ بچہ جو ہے بولنے لگا کہ فلاں راعی ہے، فلاں چرواہ ہے، فلاں جو بکریاں وہ میرا باپ ہے. لوگ دیکھے بھئی اللہ کی کیسی مدد ہے حضرت کے ساتھ کہ ماشاءاللہ زبان سے جو ہے بچہ جو نہیں بولنے والا ہے اس نے گواہی دی. سب حضرت سے لپٹنے لگے، پیشانی پہ بوسہ دینے لگے، معافی مانگنے لگے. پھر یہاں اصل میں یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے یہ ہے کہ ایک ماں کی بد دعا ہے. ماں کی بد دعا ہے. یہ چیز جو ہے نا، بس اللہ حفاظت فرمائے اتنی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یہاں پر جو عنوان یہاں پہ قائم کیا ہے، کبھی لا تقولوا قبحک اللہ وجہک، کبھی بھی کسی کو برا جملہ، بری بات، بری بد دعا نہ کریں. اللہ تمہیں رسوا کرے، اللہ تمہیں برباد کرے، اللہ تمہارے چہرے کو یہ کرے، ہے نا. کبھی بھی کسی بھی حال میں آدمی جذبات غصہ ہوتے، اس موقع پر آدمی اپنے آپ کو قابو پا لے. اور خاص طور پر وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا، جیسے ماں ہیں، جیسے استاد ہیں، جیسے بڑے ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے. تو چنانچہ لوگوں نے کہا حضرت ہم نے تو بڑی بڑی غلطی کر دی، آپ کا جو ہے عبادت خانہ ہم نے توڑ دیا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو سونا لگا کے بنا دیں گے. کہا نہیں نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ایک کام کرو، آپ جو ہے یہاں پر جیسا تھا ویسے ہی کر دو. چنانچہ اس کو بنا دیا گیا. لیکن اصل میں یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو اتنی تفصیل سے بیان فرمائی، اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی بھی جو ہے نا اب ماں کی بد دعا نہ لے. اور ماں کو بھی اس میں نصیحت ہے کہ اگر غصہ آ جائے، کچھ سزا دے دیں، کچھ بھی کر دیں، لیکن زبان سے ایسا جملہ. اور بچوں کو یہ نصیحت ہے کہ ایسی حرکت، ایسا عمل نہ کریں جس سے بچے کیا ہو، جس سے ماں کو جو ہے تکلیف ہو، دکھ ہو. تو یہ بات مختصر سی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ ہمیں جو ہے اس کا بہت خیال رکھنا ہے. اور خاص طور پر اس میں یہ بھی ایک پیغام ہے، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی جو ہے نا ان کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. ان کی دعاؤں میں بڑی اللہ نے تاثیر رکھی ہے. ایک واقعہ ہے، ایک تفسیر کی کتاب ہے تفسیر جلالین، اس میں جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ ہے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. حضرت الیاس علیہ السلام بڑے پیغمبر گزرے ہیں. اس تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی جو قوم تھی ان پر بہت زیادتی کی، جیسے نبیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں. تو اللہ کے حکم سے وہاں سے نکلے، اور نکل کر کہاں چلے گئے؟ وہ گئے حضرت ایک عورت کے پاس. ایک بڑی عورت تھی، ان کے گھر میں رہنے لگی. وہ تھی حضرت یونس علیہ السلام کی والدہ. انہوں نے ان کو اپنے پاس رکھا. ایک عرصے تک حضرت الیاس علیہ السلام فرماتے میں دیکھتا تھا وہ بڑھیا عورت اپنے اس بچے کا بھی خیال رکھتی تھی اور میری خدمت بھی کرتی تھی. یہاں تک کہ ایک عرصے کے بعد میں جب نکل گیا، میں فرماتے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. چھوٹے سے تھے. تو ماں جو ہے نا وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے آئی کہ کہاں ہیں اللہ کے پیغمبر. کہنے لگی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، میرا بیٹا ہے چھوٹا سا، انتقال ہو گیا، آپ دعا کریں. چنانچہ تفسیر جلالین میں بڑی مستند معتبر تفسیر ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ اس لڑکے، اس عورت کے اس بیٹے کو زندہ فرما، اس کو زندگی عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو زندگی دے دی. تو چاہے ماں ہو، نبی ہو، بڑے جو اللہ تعالیٰ جن کی دعاؤں میں قبولیت کی نعمت دیتے ہیں نا،
ان کو جو ہے خاص طور پہ اس کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔